السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنی ملکوتی اور نورانی فضا سے آپ کو میں رجب کی مبارکبادی دینے کے لیے یہاں ذریح مطہر کریمہ اہل بیت پر حاضری دے رہی ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ مجھ حقیر کی زبان پر میں اثر نہیں، لیکن یقیناً یہ محفل اتنی نورانی ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ مبارک دن، یہ مبارک سفر جو ہم نے آغاز کیا ہے، ہمارے لیے بہت سی برکتیں لے کر آئے۔ ولادت امام باقر علیہ السلام بھی آپ کو مبارک ہو۔ ہم سب کا دل چاہتا ہے ہمیں پتہ چلے کہ رجب کا باطن کیا ہے، اس کے اسرار اور سیکریٹس کیا ہیں۔ دل چاہتا ہے ہمیں معرفت حاصل ہو۔ پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے جو ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رجب از رجب، رجب کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ وہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ہو ایون رمضان المبارک اور شعبان سے بھی۔ وہ صرف اور صرف رجب کا ہے، اور وہ ہے اس مہینے کا حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہونا، یعنی جس میں جنگ حرام ہے، صلح واجب ہے، جس میں لڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور آئیے ہم کیوں نہ صلح کریں اپنے رب سے، جنگ ختم کریں پروردگار عالم سے۔ اور رب سے ہم جنگ کرتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ، اور اس گناہ سے دوری کے لیے رجب کے ذریعے ہمیں بلایا گیا ہے۔ اور جو حرام مہینے میں جنگ کرے گا، کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا تو اس کی دیت، اس کا بلڈ منی یا اس کا خسارہ جو ہے وہ عام مہینوں سے الگ ہے، احکام ہی الگ ہے، رجب کے احکام بھی الگ ہے۔ رجب المرجب میں جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس طرح سے دوسرے مہینوں پر ہے جس طرح قرآن کی فضیلت عام کتابوں پر ہے۔ لہٰذا پہلا کام اس عظیم اللہ کی دعوت میں لبیک کہنے کا وہ ہے، ہم اپنے آپ کو خالی کر دیں، گناہوں سے پاک کر دیں۔ تخلیہ، 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 پھر آئے گا تحلیہ، 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 اور پھر آئے گا تجلیہ، تجلیہ، تجلیہ۔ تخلیہ یعنی پاک کرنا، خالی کرنا اس دل کو۔ میں کہتی ہوں خدایا تیرا دل ہے اور تو ہی اس میں نہیں ہے، یہ کیسا دل ہے؟ اور پھر تحلیہ، حلیہ کہتے ہیں زیور آلات، اپنے آپ کو مزین کرنا، شعبان میں آپ نے مزین کرنا ہے۔ اور تجلیہ، جلوہ گر ہونا ہے ماہ مبارک رمضان میں، اللہ کی صفات کو مینیفیسٹ کرنا ہے۔ تو صحیح رمضانی تو وہی ہوگا نا جو انشاءاللہ صحیح معنی میں رجبی ہو۔ رجب ایک زبردست دروازہ ہے رحمت الہی کے اندر داخل ہونے کا۔ اس لیے آپ اس حدیث کو تو دیکھیے، آپ کو باطن رجب کی خبر دی جا رہی ہے کہ نبی نے فرمایا ان فی الجنت نہرا یقال لہ رجب، یہ پانی ہے، یہ نہر ہے، لیکن یہ جنت کا نہر، جنت کا پانی ہے۔ اور ماءہ اشتد بیاضا من الثلج واحلی من العسل، کہ ایسا حسین پانی جو برف سے بھی زیادہ وائٹ، سفید سفید سفید، اور شہد اور ہنی سے بھی زیادہ میٹھا، سویٹ سویٹ سویٹ۔ یہ طہارت، شراب طہور، یہ علم و ایمان کا پانی ہے، یہ مہینہ کل ایمان کا بھی ہے۔ تو کتنا خوبصورت باطن ہے یہ۔ آپ کو بہت سے سیکرٹس کا پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ کیوں یہ اللہ کا مہینہ ہے اور امیر المومنین کا مہینہ ہے، کیوں یہ رجب ایک جنت میں نہر کا نام ہے، اور ہم نے کس طرح سے اپنی تطہیر، اپنی پاکی اور طہارت کو اس مہینے سے حاصل کرنا ہے۔ آج میں آپ کو ایک نماز توبہ کے بارے میں بتاتی ہوں جو 2 رکعت کی ہے، اور جس میں 3 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد آپ نے معوذتین کو پڑھنا ہے، سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھ کے نماز کو ختم کر دینا ہے۔ اور نماز کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور 70 ٹائمز استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کو 1 مرتبہ پڑھیں گی۔ اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ یہ ذکر اگر یاد رہا تو پڑھ لیں، ورنہ
پڑھنا نہیں، یا عزیز و یا غفار اغفر لی الذنوب والذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات، یہ آپ پڑھ لیں تو کہتے ہیں اللہ آواز بلند کرتا ہے، کہتا ہے کہ تیری جو توبہ ہے وہ قبول ہے، تیرا توبہ قبول، تیری نماز قبول۔ اور فرشتے یہ کی بات دیگری ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا دے کر کہتا ہے کہ مبارک ہو، نہ صرف تمہیں، تیرے گھر والوں کو بھی، تیرے خاندان کو، اس کا نور خاندانوں تک جاتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے خدا کرے تجھے ایمان والی موت ملے اور تیری قبر اتنی وسیع اور نورانی ہو۔ تیسرا فرشتہ کہتا ہے تو اتنا نورانی ہوگا، قیامت میں کوئی تجھ سے ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کے باہر بھی کہتے ہیں ایک جیل ہے جس میں ہمیں ڈالا جائے گا، کیونکہ اگر ہم نے لوگوں کو ناراض کیا تو یہ ہمیں بہت زیادہ خوش کر دیتا ہے۔ اللہ کرے پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم رجب میں اس مرحلہ تخلیہ یعنی اپنے آپ کو خالی کرے ان تمام گرد و غبار زنگ جو ہم نے رسٹ لگائے ہوئے اپنے دلوں کے، اس سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اسی قبولیت دعا کریے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔